میاں بیوی کے آپس میں انبن ہو جائے نا تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جناب آدمی کہتا ہے اس کا تو کسی کے ساتھ چکر ہے، یہ تو جناب بچہ جو ہے نا پیدا ہوا یہ بچہ میرا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، یہ تو میرا نہیں ہے بس۔ اب اس طرح کی بات کرنا بہت بڑی حماقت ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو آپ کا کہا ہوا کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اسلام میں بھی ہے کہ جس کے بستر پر پیدا ہو، مثال کے طور پہ جو بی بی کسی بندے کے نکاح میں ہے نا، اس دوران جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی بندے کے ساتھ منسوب ہوگا، اسی کا ہے۔ تو آپ کو بچے کو رکھنا پڑے گا، بچے کو جناب اپنا نام دینا پڑے گا۔ ہاں اس میں ایک چیز بندوں کے ذہن میں بعض دفعہ آتی ہے کہ سر میڈک آپ اس کا کروا لو، ڈی این اے کرواؤ کہ یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے بچے کا ڈی این اے نہیں کروایا جا سکتا جب تک عورت رضامند نہ ہو۔ تو یہ پردہ شردہ رہ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا، انسانوں سے غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، تو لیکن کورٹ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی بندہ کہے کہ ڈی این اے کراؤ فوراً ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن قانون ایسا نہیں کہ ہر وقت دودھ پانی نہیں کرتا قانون کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا بہت پردہ رہ جائے لوگوں کا۔ ایسے ڈی این اے ہونے لگے نا تو بہت ساروں کے پھر راز فاش ہو جائیں گے، تباہی مچ جائے گی معاشرے کے اندر، تو معاشرہ تباہ ختم ہو جائے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی کہ ڈی این اے کرانے شروع کر دیے۔ تو بہرحال جو قانون ہے میں عرض کر رہا ہوں، قانون یہ ہے کہ عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں۔ ہاں تو کوئی بندہ جا کے عدالت میں کہہ دے جی میں درخواست دیتا ہوں کہ یہ بد کردار عورت ہے، کسی کے ساتھ چکر تھا، اس کا بچہ میرا نہیں ہے، تو یہ اس کے خلاف قذف کی کارروائی شروع ہو جائے گی کہ زنا کا الزام لگا رہا ہے نا، سیدھا سیدھا کہ بی بی نے زنا کیا ہوا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اب زنا کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈی این اے تو ہونا کوئی نہیں، بی بی نے کہنا نہیں میں نہیں کراتی، ڈی این اے تو نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب عاقل بالغ پرہیزگار قسم کے گواہ لے کے آؤ جنہوں نے دیکھا تھا کہ یہ زنا کر رہی تھی، لے آؤ گے تو عام طور پہ ایسا بندہ جو کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے تو وہ یہ سسٹم نہیں کر سکتا۔ عاقل بالغ سمجھدار پرہیزگار قسم کے گواہ لا کے ہم نے خود دیکھا تھا یہ دونوں زنا، بھائی زنا کریں گے تو آپ کو دکھا کے کریں گے، گواہ نہیں ملتے عام طور پہ، تو جب گواہ نہیں ملتے آپ کا کیس ثابت نہیں ہوتا، تو محض ایک الزام لگا دینا جس کو آپ ثابت ہی نہ کر پاؤ یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے عورت پہ الزام لگاتے ہوئے سوچا کریں کہ الزام لگانے سے کیا فائدہ کیا ہوگا مجھے جب ثابت نہیں کر پاؤں گا، جب الٹا مجھے ہی پکڑ لیا جائے گا کہ بھائی ثابت نہیں کر پائے تو ادھر آؤ تمہارا علاج کرتے، تمہیں سزا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچے کو کہہ دینا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے بہت خطرناک بات ہوتی۔ شادی کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے کیا کرو نا، تھوڑی انویسٹیگیشن کر لو، چھان بین کر لو، کسی شریف بندے کے ساتھ کر لو نا شادی۔ تو آپ فضولیات میں پڑھتے ہو جب عجیب و غریب قسم کی خواہشات ہماری ہوتی ہیں، اچھا لڑکی ایسی ہو ویسی ہو، گاڑی بھی چاہیے فلاں بھی چاہیے، تو پھر تھوڑا بہت کرپشن بھی آ ہی جاتی ہے بیچ میں، جب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، آپ کو جہیز بھی چاہیے، آپ کو بیوٹی بھی چاہیے، آپ کو وائٹنس بھی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈیں ہیں، تو پھر تھوڑا سا کمپرومائز تو کرنا پڑے گا۔ اس لیے عورت پہ الزام نہ لگایا کریں، بچا کریں اس چیز سے۔ ہاں ٹھیک ہے اگر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے، سپوز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو ڈائیورس کر دیں، سیپریشن اختیار کر لیں، لیکن الزام نہ لگائیں۔